قرآن مجید میں بس انہی جرم پہ یہ آیا، ایک تو قتل، دوسرا فساد فی الارض یعنی دہشت گردی کا، اور تیسرا آیا بدکاری کا اور چوری کا۔ یہ 4 جرم ہی ہیں کہ جن کی قرآن مجید میں آیا ہے، اور باقی پھر عدالتوں پہ معاملہ کر دیا کہ وہ اجتہاد کر لیں۔ اور نوعیت کے جو جرم ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کرپشن ہے، تو اس کو بھی، یہ بھی چوری ٹائپ کا ہی ہے نا جرم جو، تو اس لیے اس پہ بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ اچھا اب آئیے ہم یورپ اور امریکہ کے مسلم ممالک پہ جو اثرات آئے ہیں، یعنی ہوا کیا کہ ایک پوری تحریک یورپ اور امریکہ میں ابھی تک چل رہی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب یہ پینل لا یعنی جسمانی سزا کو بالکل ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے بس یہ جیل یا اس طرح کی سلسلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اب موجودہ زمانے میں پھر فقہا میں اختلاف ہوا ہے اس میں۔ روایتی فقہا بھی ہوں اور دور جدید جتنے ماڈرن فقہا ہیں، اس کا اتفاق ہے کہ جی قرآن مجید میں جو سزاؤں کا حکم ہے، حکومت اسی پہ عمل کرے بھائی۔ اور یہ دیکھیں یہ پینل لا ہے، یعنی جسم پر جو سزا ہے، کوڑے ہیں یا قتل کرنا ہے، یا یہ ہے حکومت یہی کرے۔ بعض دور جدید کے کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جسمانی سزا کو اب چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب مسلم حکومتیں کہنے میں تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن پریکٹیکلی ابھی بھی یہ اکنامک کالونیلزم کے حصے میں پھنسے ہوئے، تبھی نہ ہو۔ لیکن بعض کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن مجید میں بیان کردہ یہ سزائیں یہ بالکل ایکسٹریم سزائیں، یعنی ایکسٹریم سزاؤں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرائم میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ سزا ہے۔ یعنی اگر حالات ایسے چینج ہوئے، مجرم کے حالات ہوں، سائیکولوجیکلی سچویشن ہو، نفسیاتی بیماری ہو یا کوئی اور ایسے ہو، تو پھر اس لیول یعنی یہ بالکل ایکسٹریم سزائیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں اب اس سے ہلکی سزا بھی عدالت دے سکتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو کچھ فقہا کا یہ ہے، لیکن میجورٹی کا یہی ہے کہ نہیں جی قرآن پاک میں جو حکم ہے بس وہی سزائیں دی جائے گی۔ تو آئیے اب ہم دلائل دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ہم آتے ہیں پینل لا میں کہ جو فلسفی یہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے جو سیکولر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ پینل لا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کی دلیل کو بھی دیکھنا ظاہر ہے لاجیکل بات ہی ہوگی وہ، اور فقہا پھر جواب جو دیتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو اب فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہی اصل دین کا حکم وہی ہے۔ تو اب آئیے دیکھیں، فلسفی کہتے ہیں کہ جی انسان جان یہ محترم ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جان لے سکے، خواہ وہ قتل کی مجرم کی جان ہی کیوں نہ ہو، کہ انسان کو جینے کا حق حاصل ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو انسان سے جینے کا حق چھین لے۔ تو اس لیے یہ ان کا فلسفہ یہ ہے۔ تو اب اہل ایمان فقہا پھر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مانتے ہیں انسان کی جان محترم ہے اور ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہے، لیکن جب ایک شخص قتل، دہشت گردی، ریپ یا اس نوعیت کے جرم کا ارتکاب کرتا تو پھر اپنے جینے کا حق خود اپنے ہاتھ سے وہ ختم کر دیتا ہے، کہ اس نے دوسرے انسانوں کو قتل کیا ہے، دہشت گردی کی ہے یا کسی خاتون کو ریپ کیا یا مرد کو ریپ کر دیا، تو یہ کر کے اب اپنا حق وہ خود توڑ چکا ہے، وہ اس لیے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اب سیکولر حضرات وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتی نظام کی خامیوں کے باعث بے گناہ کو بھی موت کی سزا دی جاتی ہے اور بعد میں علم ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کے لیے پھر امریکہ میں 1973 سے لے کے اب تک 116 کیسز سامنے آئے ہیں کہ جس میں موت کی سزا آ گئی لیکن ملزم کا بعد میں پتہ چلا کہ بے قصور تھا، تو اس وجہ سے موت کی سزا ہی ختم ہونی چاہیے۔ فقہا پھر اس میں دلیل میں کہتے ہیں کہ جناب یہ موت کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ قسم کی سزا کے خلاف ہے یہ معاملہ، یعنی انسان کو اگر عمر قید بھی سزا ہو یا کوئی بھی اور سزا بھی دینا ہو، یعنی آپ جیل میں بھی ڈال رہے ہو تو یہ تب بھی یعنی وہ ہے وہ بے گناہ بیچارہ اور اس کے ساتھ ہو تو یہ سارا پھر اس پہ ظلم
ہے، یعنی یہ صرف کوئی قتل کی بات نہیں ہے، بلکہ موت کی سزا نہیں، بلکہ ہر طرح کی سزا پہ یہی ایشو ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ موت کی سزا کو آپ ختم کریں، بلکہ اس کی بجائے یہ کریں کہ ایک عدالتی نظام کی خامیوں کو ٹھیک کریں تاکہ ناکافی پروف کے بغیر سزا نہ دی جائے کسی کو، کوئی بھی سزا ہو، یعنی عدالت کا، پولیس کا، انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک اتنا اچھا ہونا چاہیے تاکہ جب بالکل 100% پروف کے ساتھ آئے تبھی جائے معاملہ۔ اب دیکھیے کہ جیسے ماڈرن زمانے میں اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیکنالوجی انسانوں کو سکھا دی ہے کہ اب جیسے ریسرچ کے ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ جناب فنگر پرنٹس آپ کو بتاتے ہیں نا، تو اب چوری کی سزا آپ نے دینی ہے، جو بھی سزا چل رہی ہے، چاہے قرآن کی چل رہی ہے یا ویسے جو کسی غیر مسلم ملک میں جو بھی چل رہی ہے سزا، تو اس کے لیے ایویڈنس فنگر پرنٹ سے آپ دیکھیں نا، وہاں سے دیکھے پورا ایویڈنس صحیح طرح سے لے کے تب بھی جا کے سزا دیں، ایسے نہ دیں، اس لیے کہ ادروائز تو پھر کوئی بھی سزا ایک بے قصور کو اگر دی جائے گی تو اس پہ ظلم ہی ہوگا۔ پھر تو فلسفی جو اپنے سیکولر فلسفی کہتے ہیں جی موت کی سزا بنیادی طور پر انتقام کے جذبے سے دی جاتی ہے، جو کہ بذات خود ہی غلط ہے۔ انتقام ایک منفی جذبہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ فقہا پھر کہتے ہیں کہ جناب انتقام ایک فطری جذبہ ہے، اگر کسی کے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کو مارا جائے تو اس میں فطری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بدلہ لے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے سامنے کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو یہ شخص کے دل میں یہ فطری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ظالم کو بھی یہ سزا دی جائے۔ قانونی راستے سے موت کی سزا کے ذریعے سے اس جذبے کی مثبت رخ دیا جاتا ہے، ورنہ اگر قانونی راستے کو بھی آپ ختم کر دیں، موت کی سزا کو ہی ختم کر دیں، تو پھر لوگ اپنے ہاتھ سے ہی سزائیں دینا شروع کر دیں گے اور پھر یہ فساد ہی آئے گا پورے، یعنی ان کا رزلٹ یہ آیا۔ اس کے پاکستان جیسے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے عدالتی نظام میں غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک قبیلے کے یا کسی ایک پارٹی کے کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں عدالت میں، وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، تو وہ پھر ان کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ایسے قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بھئی اس لیے اس کا حل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ عدالت صحیح طرح سے پورا پروسیجر اور جلدی کر لے، صحیح ٹائم پہ کر لے تاکہ اس کا ہے۔ اس کے لیے پھر کیس اسٹڈیز اب دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی مقدمے آئے تو اس کے لیے بس کچھ منٹ کی بات ہی ہوتی تھی، پورے ایویڈنس آ جاتے تھے، چلو بہت ہوا گھنٹے کے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آ گیا، آ کے اور جو سزا دینی ہے دے دی، یا اگر معاف کرنا ہے یا جو بھی معاملہ ہونا ہے کہ ایویڈنس نہیں آیا چھوڑنا ہے چھوڑ دیا معاملہ۔ تو یہ اس کے لیے پھر عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے۔ پھر فلسفی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اکثر کیسز میں جرم اور سزا میں مناسبت نہیں ہوتی، کسی شخص نے خاتون کو ریپ کر کے قتل کیا تو اسے جواب میں صرف قتل کیا جائے، ریپ نہیں کیا جاتا، یا اس نے 20 افراد کو قتل کیا تو جواب میں 1 آدمی قتل ہوا، تو یہ تو جرم کا پھر سزا برابر نہیں نہ ہوئی، ان کا اعتراض یہ آتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں جی جرم سے کم سزا کا معاملہ تو دنیا میں مجبوری ہے، اس لیے شخص کو آخرت میں اپنے جرم کی پوری سزا ملے گی، کہ یہاں اس زندگی میں جتنی سزا کا معاملہ چل رہا ہے وہ صرف اس لیے تاکہ یہ جرم منیمم ہو جائے، بس یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عدالت کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے، ورنہ جو سزا ہے تو اس کا پھر پورا 100% اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ آخرت میں ہونا ہی ہونا۔ ایک نے اگر 20 کو قتل کیا تو وہ پھر 20 قتل کی جو سزا ملنی ہے آخرت میں اتنی شدت سے ویسی ہی آنی ہے۔ سیکولرزم حضرات پہ یہ بھی کہتے ہیں موت کی سزا حکومت اور معاشرے کی نفسیات پر برا اثر آتی ہے کہ حکومت مجرم کو قتل کرتی ہے اور لوگوں کو اس بارے میں علم ہوتا ہے تو اس سے معاشرے کے انتقام لینے کا جذبہ پھر اور بڑھ جاتا ہے جناب۔ تو جواب میں پھر
مذہبی اسکالرس پھر کہتے ہیں کہ جناب قاتل کو اس جرم کی سزا نہ دیں تو پھر انتقام اور زیادہ بڑھے گا، پھر اس سے انارکی پھیلے گی، اور اس کے لیے پریکٹیکل کیس آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان میں یہ ہو گیا ہے، کئی افریقی ممالک میں ہوا ہے، پاکستان کے بھی بہت سے علاقوں میں یہ ہوتا رہا ہے سلسلہ ایسا کہ جناب آپ کی یہ دلیل لاجیکلی مضبوط نہیں ہے۔ پھر سیکولر عدالت یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں جی انسانی جان لینا اور مجرم کو قتل کرنا بذات خود ایک ظالمانہ فعل ہے، تو اس کے لیے پھر دینی اسکالرس کہتے ہیں کہ جناب یہ مجرم جو ہے یہ خود ظالمانہ فعل کر چکا ہے پہلے۔ موت کی سزا کے مخالفین کو اس مقتول سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ساری ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہیں، تو یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، ایتھیکلی یہ غلط ہے یہ چیز، اس لیے مجرم کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ سیکولر حضرات پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت مرتبہ یہ بھی ہے کہ مجرم نفسیاتی مریض ہوتا ہے، تو اسے کوئی اور عارضہ لاحق ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ قتل کرتے ہیں وہ، تو اسکالر کہتے ہیں کہ جناب پھر نفسیاتی امراض کی سزا کے معاملے میں زیر بحث ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے گروہ کا نقطہ نظر ہے کہ ایک نفسیاتی امراض کے باعث مجرم کی سزا میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر یہ اگلی ہم ڈسکشن ابھی کرتے ہیں کہ جناب کہ جو قرآن مجید میں حکم ہے تو اس میں کیا کچھ کم سزا دے سکتے ہیں، یعنی عدالت پہلے یہ ریسرچ کرے سائیکولوجیکلی کہ جناب واقعی مجرم جو ہے اس نے جو قتل کیا ہے تو وہ نفسیاتی طور پر بالکل پاگل اور اس طرح کا تھے، تو اس لحاظ سے پھر وہ عدالت اس میں کرے گی، ٹھیک ہے اتنی بڑی نہ دے، تو یہ اس میں آتی۔ پھر اس میں دینی اسکالرز مزید اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں قتل ظلم کوئی بھی جرم ہو، اس کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجرم کو اس کے کیے کا پھل پھر اسے ملے، اس لیے لازمی اس میں اس کا رزلٹ ہونا چاہیے۔ موت کی سزا سے معاشرے میں سزا کا خوف پیدا ہوگا اور مزید جرم کم ہوں گے کہ ایک مجرموں کی سزا دے کر آئندہ بہت سے لوگوں کا قتل کرنے اور قتل ہونے سے بچا لیا جائے، تو یہ سودا پھر مہنگا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے پریکٹیکل آپ جانتے ہیں کہ یہ عرب ممالک میں، سعودی عرب میں، کچھ اور ممالک میں یہ چلتا رہا نا معاملہ کہ وہ جو قاتل ہے تو اس کو پھر وہ قتل کی سزا بھی اس طرح دیتے ہیں کہ بالکل عوام کے سامنے چوک میں بالکل کی جاتی ہے۔ بلکہ سعودی عرب میں نے کیس دیکھے ہیں کہ وہ ایک خاص جگہ پہ وہ بالکل مسجد کے پاس ہی ہے کہ جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، اور جمعے کے فوراً بعد وہ اعلان بھی ہو کے کہ جناب یہ سزا اب یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہونے لگی ہے، تو لوگ پھر وہ دیکھتے ہیں اور وہ پھر ہوتے ہیں۔ تو پھر پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں قتل کے کیس بہت کم ہے، بہت مائنر ہے، یہ پریکٹیکلی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ پھر کہتے ہیں انتقام ایک فطری جذبہ ہے، تو جب ایک مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو پھر پورے معاشرے میں انارکی ہوگی۔ اس کے کیسز آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ میں، افغانستان میں، پاکستان میں، انڈیا میں بھی آپ کو ایسے کیس نظر آئیں گے کہ جس میں عدالت کا جب معاملہ ہی نہیں ہوا تو پھر مقتول کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ مل کے پھر یہ ایکشن کر لیتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا آتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے وہ سنے ہوں گے کہ کئی قبائلی علاقوں میں کہ اس لیے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا، ہاں بھئی تمہارے دادا نے میرے دادا جی کو مارا تھا تو میں اس کا یہ الزام اب یا اب اس کا جرم جو ہے نا میں اس کو پورا کرنے آ رہا ہوں، تو پھر پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے نا معاملہ۔ اس لیے یہ نہ ہو بلکہ ایک حکومت واقعی چلائے معاملات۔ اگر قاتل کو موت کی سزا کی بجائے قید کی سزا دیں گے تو قید کے دوران دوسرے قیدیوں کے خلاف خطرہ بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کا امکان یہی ہے کہ وہ رہا ہونے کے بعد یا جیل سے فرار ہونے کے بعد مزید لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اور پریکٹیکلی آپ نے دیکھے ہوں گے کیس کہ بہت سارے مجرم جیل سے جب بھی رہا ہوتے ہیں یا خود ہی بھاگ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، تو پھر وہ خود ہی دہشت گرد بنتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ ہے نا۔ سیکولر حضرات یہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں جی موت کی سزا اسے معاشرے میں کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ ایک سزا بند کمروں میں دی جاتی ہے، تو اس کے لیے
اسکالرس جو مذہبی اسکالرس پھر فقہا وہ کہتے ہیں سزا کا نفاذ عوام کے سامنے ہو تاکہ جرم کا خوف بیٹھے اور اس کے بچنے کے لیے لوگوں کو دل میں مجرم سے ہمدردی پیدا ہو، اس کے فرد جرم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ کیا وجہ اس نے یہ جرم کیا، کہ جیسے یہ سعودی عرب کے کیس میں وہ ایکچولی پوری ایک ایک انفارمیشن لے کے جمعے کی نماز میں یہ پورا اعلان اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب ان صاحب نے یہ اس وجہ سے اس نے یہ قتل کیا، تو اب ہم اس کو یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور مسجد کے سامنے، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر ہی، لیکن سامنے صحن میں کہ جمعے میں بہت سارے لوگ جو بھی آئے ہوتے ہیں وہ پورا پھر دیکھتے ہیں کیس. تو پھر پریکٹیکلی یہی ہوا کہ سعودی عرب میں بہت کم ایسے کیسز قتل کے ہوئے ہوں. تو یہ ایگزامپل اس کی پھر وہ بیان کرتے ہیں. سیکولر کہتے ہیں جی قید کی سزا زیادہ بہتر ہے. دینی فقہا پھر کہتے ہیں کہ جناب قید کی سزا تو ایسی سزا ہے کہ جس میں مجرم کوئی نہیں بلکہ اس کے پوری فیملی کے ساتھ یہ اس کی بیوی ہمیشہ پوری زندگی کے لیے بیوہ بن جاتی ہے. یعنی جتنے سال کی بھی، 20 سال کی، 25 سال کی ہے، تب تک وہ بیوہ رہتی ہے بیچاری. اس کے بچے جو ہیں وہ اتنے عرصے تک یتیم ہوتے ہیں. تو صرف اس مجرم تک معاملہ نہیں چلتا، پوری فیملی تک آتا. تو اس لیے جیل کی بجائے وہ زیادہ اچھی آپشن ہے کہ اس کو قاتل کو قتل کر لیں. تو ٹھیک ہے، اب ان کی جو بیگم ہوگی تو وہ ٹھیک ہے، اس وقت ہو گئی معاملہ، بچے معاملہ ایک دن کا، کچھ منٹ کا، کچھ گھنٹے کا معاملہ وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ان کے لیے پھر آپشن ہوگی وہ خاتون کر لے شادی بے شک دوبارہ، بچوں کو اس کے اپنے دادا یا اپنے چچا اور وہ اس کو کر لیں گے مینیج، معاملہ چل جائے گا. لیکن جب ایک ایک آدمی مجرم قید میں رہتا ہے لمبے عرصے تک، تو تب تک کیا ہوتا ہے کہ اور مجرم اس میں اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ رزلٹ ہے.